السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں شدت قلب بائی میرہا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 37۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورج ڈوب گیا، شام ہو گئی، پیلس دلہنوں کی طرح سج سنور گیا، ہال تیار تھا، ایک دم خوبصورت، بالکل ایسے جیسے سب نقلی تھا یا ٹی وی میں دیکھا جا رہا تھا۔ کوئی آ رہا تھا تو کوئی جا رہا تھا، کچھ مہمانوں کی آمد ہو چکی تھی، سب تیار ہو رہے تھے سوائے زاران کے جو صبح سے کاموں میں مصروف تھا۔ چپکے چپکے سے اس نے سب کو مل لیا تھا۔ ہرمان بھی سوٹڈ بوٹڈ سا وہی ہال میں تیار کھڑا تھا، البتہ اس کی نگاہ زاران پر تھی، وہی شکی نگاہ۔ کرتا پاجامہ، سفید سوٹ پر پیلی ویسٹ کوٹ پہنے، پیروں میں کھوسا، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، ایک ہاتھ میں برانڈڈ واچ اور دوسرے ہاتھ میں موبائل پکڑے، وہ کافی فریش دکھ رہا تھا، ایک دم تر و تازہ۔ سب لڑکوں کی ڈریسنگ بھی ہلکی ہرمان جیسی ہی تھی سوائے حوزان کے، کیونکہ وہ دلہا تھا۔ دفتن ہرمان کا موبائل رنگ ہوا تو اس نے کال پریس کرتے کان کے ساتھ لگایا، ایک ایک ہاتھ کرتے کی جیب میں ڈالا۔ تصویریں سینڈ ہو گئی، وہ مدھم آواز میں بولا، اتنی کہ بس اس کے ہونٹ ہی ہلے۔ جی باس، میں نے افغانستان کے لیڈر کو پکس سینڈ کر دی تھی اینڈ آئی ایم شیور انہیں ذرا سا بھی شک نہیں ہوگا، کیونکہ جس اینگل سے پکچرز بنائی گئی تھی اور جو ان کی ڈریسنگ اور گیٹ اپ تھا وہ بالکل آپ سے میچ کرتا تھا۔ پھر ویسے بھی کسی نے آپ کو تھوڑی نہ دیکھا ہے۔ ڈیک کی بھاری آواز موبائل کے اسپیکر سے ابھری، نہ جانے اس نے رومیزا کے ڈیڈ کو کیسے کنونس کیا ہوگا، وہ تو ہرمان کو بلاتے نہیں تھے، پھر اس کی بات کیسے اتنی آسانی سے مان گئے۔ آئی نو ڈیک، سب پرفیکٹ تھا، تم اب نیکسٹ ڈیمانڈ پر فوکس کرو، چاہتے ہو نا سب ان کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہرمان مسکرایا۔ جی باس، اوکے، کوئی میل آتی ہے تو میں آپ کو انفارم کرتا ہوں، ڈیک بولا۔ پھر ہرمان نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ زاران، ویسے تمہیں ایسے فنکشنز پر اپنی فیملی کی یاد تو آتی ہوگی، تمہارا بھی دل چاہتا ہوگا کہ تمہاری بھی کوئی فیملی ہوتی۔ ہرمان بڑے بڑے قدم اٹھا کر اس کے قریب آ گیا۔ زاران چونکا، ہرمان نے پہلے تو کبھی ایسے بات نہیں کی تھی، پھر آج کیوں؟ جی بھائی، کس کو نہیں آتی؟ پہلے وہ مسکرایا، پھر کشنز کو صحیح کرنے کے دوران بولا، ویسے تم افسردہ مت ہونا، جانتے ہو نا کہ ہم بھی تمہاری فیملی ہی ہے۔ ہرمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ایسی باتیں کر رہا تھا صرف اس کے تاثرات جانچنے کے لیے، کیونکہ 7 سال جو تاثرات وہ چھپاتے آیا تھا وہ 7 سیکنڈ میں تھوڑی نہ عیاں کر سکتا تھا۔ دروازہ کھلا اور حوزان نے اینا کو سامنے ڈریسنگ چیئر پر بیٹھے پایا۔ اس کے ہاتھ میں لپسٹک تھی، یقیناً وہ میک اپ کر رہی تھی اور اب آخری ٹچ دے رہی تھی۔ اینا میری جان، تم ٹھیک ہو نا؟ حوزان کو صرف اس کی فکر ستائے جا رہی تھی، اسے ہوش نہیں تھی کہ اس کا اپٹن ہے، بس خیال تھا تو صرف اپنی بہن کا، جس کی آنکھوں میں تیرتے آنسو نے اسے رات بھر بے چین کر رکھا تھا۔ جی بھائی، دیکھیے نا، میں بالکل ٹھیک ہوں، فٹ ہوں، خوش ہوں، آپ کی اپٹن ہے نا، مجھے بہت خوشی ہے، اس لیے میں اچھا سا تیار ہو رہی ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ لپسٹک اچھی لگ رہی ہے نا، یا چینج کر لوں؟ وہ جلدی جلدی میں بول رہی تھی جیسے کچھ چھپا رہی ہو۔ اس نے اپنا رخ بدلا، اب وہ حوزان کو دیکھ رہی تھی اور حوزان اس کو، جو ریکور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سفید غرارے پر شارٹ شرٹ اور یلو دوپٹہ لیے وہ کافی نکھری سی دکھائی دے رہی تھی۔ سب لڑکیوں کا یہی تھیم تھا، میک اپ کے نام پر اس نے صرف سرخ لپسٹک لگائی تھی اور وہ بھی بھر بھر کر۔ ہاتھوں میں چوڑیاں، پیر میں پائل اور بال کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ وہ آفت ڈھا رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سچ اگل دیتی تھی۔ خود پر تو وہ خول چڑھا لیتی تھی، لیکن اپنی آنکھوں پر چڑھا کر بھی نہیں چڑھا سکتی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ مترنم تھی، ہلکا سا پانی بھی تھا، آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے اور لال تھے۔ اینا، کچھ چھپا رہی ہو؟ نہیں بھائی، میں کیوں کچھ چھپاؤں گی آپ سے؟ اینا نے فوراً سے اپنی نظروں کا مرکز بدلا۔ وہ چھپا ہی تو رہی تھی، وہ بھی اپنی حالت، اپنی ناساز حالت۔ پھر اتنی تیزی میں کیوں بول رہی ہو؟ وہ بھائی، ویسے ہی، وہ ایکسائٹمنٹ ہے نا، آپ کا اپٹن ہے اس لیے۔ اب اس کی آواز میں وقفے آنے لگے تھے۔ پھر دونوں نے ایک ساتھ گہرا سانس لیا۔ میری گڑیا، اب جلدی سے باہر آ جائے، پھر ہم فنکشن سٹارٹ کرتے ہیں، اور خوب سارا انجوائے بھی کرنا ہے، تمہیں ٹھیک ہے؟ حوزان نے پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ اینا کی آنکھوں میں پانی ٹھہرنے لگا۔ وہ اس وقت ایسی ویسی کوئی بھی بات کر کے اپنے اینا کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، بس وہ اسے دیکھنے آیا تھا کہ وہ شاید فنکشن کے دوران اسے وقت نہ ملے۔
اینا نے جواباً اس بات میں سر ہلایا تو حوزان جانے کے لیے پلٹ گیا۔ اینا نے اس کی پشت کو دیکھا، پھر بے اختیار ہی اس کی آنکھوں سے خود بخود پانی بہہ گیا، آبشار کی مانند۔ حوزان سفید سوٹ میں ملبوس تھا، لیکن جو شال اس نے اوڑھ رکھی تھی وہ مسٹرڈ کلر کی تھی۔ وہ کافی گبرو دکھ رہا تھا، سب سے الگ اور سب سے خوبصورت، جیسے کسی ریاست کا شہزادہ ہو۔ اتنے ہی وقت میں نہ جانے کتنے ہی آنسو ٹوٹے اور بہتے ہی چلے گئے۔ پھر وہ اٹھی، ٹیشو باکس سے ٹیشو اٹھایا، اپنے آنسو پوچھے، خود کو مضبوط کیا۔ اس دوران اس کی گیلی آنکھیں خشک ہو گئی، وہ پتھر کی ہو گئی۔ ایک آخری نظر خود کو آئینے میں دیکھا، ایک نیا روپ، ایک نیا خول، سب پرفیکٹ تھا۔ وہ تیار تھی ہر چیز کو فیس کرنے کے لیے۔ دھوکہ ملا تھا تو کیا ہوا، وہ جان نکال لے گی دھوکہ دینے والے کی۔ قدم اٹھائے گئے، بڑے بڑے قدم۔ چوپٹ سے دروازہ کھلا اور باہر آئی اور رعب سے چلنے لگی۔ ایک ادا سے تقریباً سب مہمانوں کی نگاہ اس پر اٹھی۔ آخر کار وہ میڈیا پر ٹرینڈنگ پر جا رہی تھی۔ اب اسے کون نہیں جانتا ہوگا۔ اے جے نے بولا تھا اس سے سب جانیں گے، اور واقعی اسے اب سب جاننے لگے تھے، اے جے کو دیے دھوکے کی وجہ سے۔ بہت کچھ ٹوٹ رہا تھا، لیکن وہ ضبط کیے ہوئے تھی۔ نگاہیں ہال میں ہوئی ڈیکوریشن پر تھی جو قابل تعریف تھی۔ اے جے بھی شاید یہی کہی تھا، لیکن اس نے نگاہ ڈالنے کی زحمت نہ کی۔ وہ چل رہی تھی جب تقریباً اچانک سے کوئی بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ کوئی غیر تھا شاید، جس نے آتے ہی اینا کے ہاتھوں کو اپنے قبضے میں لیا تھا۔ نہ جانے کون تھا وہ، لیکن مقابلہ زبردست تھا، ایک نمبر تھا۔ وہ اینا کے قریب ہو رہا تھا اور اینا خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ البتہ سیڑھیوں کے قریب کھڑا اے جے ناک کی نتیں پھلاتا ہوا ان کی اور قدم بڑھا چکا تھا، ایک نئے تماشے کے لیے شاید، یا پھر ایک نیا ٹوسٹ۔ آپ اینا ہے نا؟ جو اس کے نزدیک آیا تھا وہ نہایت شائستگی سے گویا ہوا تھا۔ البتہ اے جے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھیجتا ہوا وہاں ان کے قریب ہی پلر کی اور سے ٹیک لگا گیا، مگر اینا نے گردن چٹک کر اسے دیکھنے کی زحمت بالکل نہ کی۔ جی میں نہ ہوں۔ اینا مدھم سا مسکرائی، پر اس کی مسکراہٹ کھوکھلی تھی، جیسے زبردستی مسکرائی ہو۔ دفعتاً وہ اپنے نازک ہاتھ اس شخص کے ہاتھوں سے آزاد کرنا چاہتی تھی، لیکن جیسے ہی محسوس ہوا کہ اے جے انہیں ٹکٹکی باندھے کھڑا ہے تو اینا نے ایسی کوئی غلطی نہ کی۔ اوہ مائی گڈنس، یو نو واٹ، میں آپ کا کریزی فین ہوں۔ آپ کو جب میڈیا پر دیکھا تھا تو آپ اپنی سی لگی تھی۔ آپ کی مسکراہٹ ہی پاگل کر دینے والی ہے۔ میں نے جب پہلی دفعہ آپ کو دیکھا تھا آپ کی مسکراہٹ میں کھو گیا تھا، اور آپ یقین نہیں کر سکتی میں آپ کی وہ ویڈیو ساری رات جاگ کر دیکھتا رہا ہوں۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لے کہ میں آپ کا دیوانہ ہوں۔ وہ کتنے احترام سے اینا کی آنکھوں میں دیکھے کہہ رہا تھا۔ اے جے سلگ اٹھا۔ شاید اسے فرق نہ پڑتا اگر اسے حقیقت معلوم نہ ہوتی، اور شاید اس سب کے بعد بھی اسے فرق نہ پڑتا اگر ہرمان نے اسے یہ نہ کہا ہوتا کہ وہ تمہاری بچپن کی منگیتر ہے، اور عنقریب تمہاری شادی بھی اسی سے ہی ہوگی، اور پھر جب مستقبل میں بیوی ہی اسی لڑکی نے بننا تھا تو اے جے کو کیسے نہ فرق پڑتا۔ سو سویٹ، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ کوئی مجھے اتنا بھی چاہتا ہے، ورنہ لوگ تو بس موقع ڈھونڈتے ہیں بدلہ لینے کے اور دل توڑنے کے۔ وہ سنجیدگی سے طنز کر گئی تھی۔ اے جے نے اس کا تیکھا طنز بخوبی سنا تھا، محسوس کیا، البتہ وہ لڑکا اب اس کے ہاتھوں کو رہائی بخش چکا تھا۔ اوہ سو سویٹ، اینڈ آئی ایم سوری، آپ کا بھی تازہ بریک اپ ہوا ہے۔ اے جے کو آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے غلط کیا اور اسے احساس تک نہیں ہے، اس لیے کیونکہ وہ بے حس ہے، ورنہ آپ جیسی لڑکی میرا ایک تو کیا 1000 پیانو ہی کیوں نہ توڑ دیتی، میں اف تک نہ کرتا۔ بھلا لڑکیوں سے بھی بدلے لیے جاتے ہیں، وہ بھی آپ جیسی لڑکی سے۔ وہ شخص اینا سے فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اے جے پلر کی اوٹ سے ٹیک لگائے کھڑا ہے، کیونکہ اگر وہ اینا سے نگاہیں ہٹا کر تھوڑا ترچھا ہوتا تو ہی اس کی نظر اے جے سے ٹکراتی۔ دفتر اینا نے سر تپیر اس لڑکے کا جائزہ لیا، سفید کرتا پائجامہ، مسٹرڈ ویسٹ کوٹ، اونچی قدامت، مضبوط جسامت کا سطحی وجود۔ وہ دیکھنے میں کافی خوش مزاج لگتا تھا۔ اب ہر کسی کی سوچ آپ کی طرح تو نہیں ہوتی نا مسٹر، کچھ عقل سے پیدل بھی ہوتے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ عورتوں کے دل نہیں توڑا کرتے، عورتیں اور ان کے نازک دل۔ اینا کی آواز بلند تھی، یا جان بوجھ کر بلند کی گئی تھی۔ وہ جانتی تھی اے جے اسے دیکھ رہا ہے، لیکن کس حق سے؟ اینا کو کوفت ہو رہی تھی اس کی نگاہوں سے۔ وہ کیوں تک رہا تھا؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کتنی بکھر گئی ہے، یا وہ اس کی جھیل سی آنکھوں میں ٹھہرتا پانی پھسلتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا؟ ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ کمظرف مرد صرف عورتوں کا دل ہی توڑ سکتے ہیں، لیکن آپ اداس مت ہو، میں پوری کوشش کروں گا کہ میری وجہ سے آپ کی شام خوشگوار گزرے۔ یہاں اے جے کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا تھا، وہ حد سے بڑھ رہا تھا۔ وہ اینا کو لائن مار رہا تھا اور اینا اسے روک بھی نہیں رہی تھی۔
ویسے آپ کے ہونٹوں پر یہ ریڈ لپسٹک بہت اچھی لگ رہی ہے، آپ ہمیشہ سے یہی لگاتی ہے کیا؟ وہ شخص جان پہچان بڑھا رہا تھا، ایک اے جے نے بھاری قدم اٹھائے اور اس کے عقب پر جاتے ٹھہر گیا۔ نہیں یہ میں ہمیشہ سے نہیں لگاتی، مجھے بیبی پنک کلر پسند ہے، وہ بھی گلوزی، اور اگر حالات نارمل ہوتے تو میں اس ڈریس کے ساتھ گلوزی لپ گلوس لگاتی، لیکن یہ وقت، یہ حالات اور یہ جذبات اب مختلف ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک عورت سرخ لپسٹک کب لگاتی ہے؟ اس شخص کے نفی میں سر ہلانے پر اینا نے اپنی بات جاری رکھی۔ ایک عورت سرخ رنگ کا استعمال تب کرتی ہے جب وہ انتقام کے سفر پر گامزن ہو، کیونکہ یہ سرخ رنگ تباہی کی علامت ہے، سرخ خطرہ ہے، آفت ہے اور ایک راز ہے۔ یہ سرخ رنگ ظاہر کرتا ہے کہ عورت اب کتنی خطرناک ہو چکی ہے۔ گلابی رنگ کی جو معصومیت تھی وہ کہیں اندر ہی اندر دب گئی ہے، کیونکہ اب یہ سرخ رنگ تقدیر بدلے گا، یہ آگ کے مترادف ہے، یہ بھسم کر دے گا۔ اب جو کوئی اس دل کے قریب آئے گا وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اف، اینا کتنی ہولناک باتیں کرنے لگی تھی۔ اے جے اسے گھور کر رہ گیا۔ یہ بدلاؤ اب نہ جانے کون سی تباہی لانے والا تھا۔ اس نے رات بھر جاگ کر اور رو رو کر کچھ تو طے کیا تھا جس کا نتیجہ جلد ہی سامنے آنے والا تھا۔ وہ اب انوسنٹ اینا نہیں لگ رہی تھی، وہ اب ایول وچ لگ رہی تھی، وہ وچ جو سرخ رنگ سے اپنے ہونٹ نہیں بھرتی بلکہ سرخ خون سے لہو لہان ہوتی ہے۔ آہا، اب تو بہت خطرناک ثابت ہو رہی ہے۔ بائی دا وے، میرا نام۔ اس کے الفاظ حلق میں ہی دب گئے۔ دفتر اس کے پیچھے کھڑا اے جے بولا اور ساتھ ہی ساتھ ایک ہاتھ اس کے کندھے پر بھی رکھا۔ روکی نام ہے اس کا۔ اے جے نے ایک عجیب قسم کی مسکراہٹ روکی کی اور اچھالی، تو اس سے پہلے کہ روکی کچھ سمجھتا اور اینا کو روکنے کی کوشش کرتا، یکایک اے جے نے اس کے منہ پر اپنا فولادی ہاتھ رکھتے اس کی آواز کا گلا گھونٹا۔ اس کے آتے ہی اینا ہنکارا بھرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس کی صدا پر اے جے سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے اور میرے بارے میں کیا بکواس کر رہا تھا کہ میں ایک کمظرف مرد ہوں، میں بے حس ہوں اور نہ جانے کیا کیا بکواس کی تو نے؟ بتا، بول کیوں نہیں رہا اب؟ روکی کی آنکھیں پھیل چکی تھی، حالانکہ اے جے کا وزنی ہاتھ ابھی تک اس کے منہ پر دھرا تھا۔ پھر وہ بولتا کیسے؟ ناگہاں روکی نے اپنا منہ ہلایا تو اے جے نے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ ہاتھ پیچھے کرے گا تو میں بولوں گا نا؟ چل ہٹا دیا، اب بول دے، صفائی اپنے حق میں کہہ دے کہ تو نے یہ سب نہیں کہا، اور شاید میں یقین کر بھی لیتا، لیکن اس بار میں نے اپنے گناہگار کانوں سے اپنی تعریفیں سنی ہے۔ تو میری شان میں اتنے قصیدے کب سے پڑھنے لگا؟ یا پھر لڑکی دیکھتے ہی تو بھول گیا کہ میں تیرا بڈی ہوں، جس کے بارے میں تو نے بنا لحاظ کے اول فول بک رہا تھا؟ او سالے، تو میری گرل فرینڈ کے ساتھ فلرٹ کر رہا تھا۔ کیا کہا تھا تو نے کہ اس کی ویڈیو تو پوری رات دیکھتا رہا؟ چل نکال موبائل، میں بھی تو دیکھوں کون سے تیرے باپ نے بٹنوں والے موبائل میں میڈیا کھول رکھا ہے۔ بلکہ رک ذرا، تیرا یہ بٹنوں والا لوکل موبائل میں اینا کو دکھاتا ہوں، وہ بھی تو دیکھے کہ اس موبائل میں کب سے سوشل ایپس چلنے لگے۔ اے جے نان سٹاپ بولتا ہی چلا گیا۔ پھر اس نے روکی کی جیب سے موبائل نکالا اور آگے کی سمت بڑھا گیا کہ دفتر روکی نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ اے جے، تو پاگل ہے کیا؟ وہ کیا سوچے گی میرے بارے میں کہ میرے پاس بٹنوں والا موبائل ہے؟ شرم کر کچھ تو، اپنے دوست پر پردہ ڈال دے۔ تو جانتا ہے نا ڈیڈ مجھے اب ٹچ موبائل نہیں لے کر دیتے۔ روکی نے بیچاروں والا منہ بنایا۔ وہ ایک ایسا لڑکا تھا جو ابھی تک اپنے باپ کے پیسوں پر عیاشی کر رہا تھا۔ اس کے پاس مہنگے سے مہنگا موبائل تھا جسے اس نے غصے میں دیوار پر دے مارا۔ بہت بار اس کے ڈیڈ نے اسے نیا مہنگا موبائل خرید کر دیا، لیکن غصے میں ہمیشہ ہی وہ اپنے موبائل پر وار کرتا، اور اب اس کی عادت سے تنگ آ کر اس کے ڈیڈ نے اسے لوکل موبائل لے دیا اور یہ بھی کہا کہ جب تک وہ اپنے باپ کی کمپنی نہیں جوائن کر لیتا وہ اسے کوئی موبائل نہیں ملے گا۔ اور اب بیچارہ روکی ذلیل ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کے ڈیڈ تو بے عزتی کرتے ہی تھے، لیکن اے جے اس کی ڈبل کر دیتا تھا۔ اور تجھے کیا لگتا ہے وہ اب تیرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی؟ وہ دیکھ، وہ کاموں میں بھی مصروف ہو گئی، اس نے تجھ پر توجہ دینا تک ضروری نہ سمجھا، اور تو چلا دوست کو دغا دے کر لڑکی پھنسانے۔ اے جے نے اس کی گردن پیچھے سے قابو میں کرتے دبوچی۔ اب تو کیا چاہتا ہے؟ تیری چھوڑی ہوئی لڑکی کو بھی میں چھوڑ دوں؟ روکی نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں چبایا۔ یکایک اے جے برہم ہوا۔ بکواس نہ کر، میں نے اسے چھوڑا نہیں ہے، وہ میری بچپن کی منگیتر ہے اور اگلے سال ہماری شادی ہے۔ تو اپنی گندی نظریں اپنی بھابھی سے ہٹا لے، ورنہ میں تجھے دنیا سے ہٹا دوں گا۔ اے جے نے روکی کی سوچ کے چھکے اڑا دیے۔ کیا وہ تیری منگیتر ہے اور اگلے سال شادی بھی؟ لیکن تو نے اسے چھوڑا کیوں، وہ بھی ساری میڈیا میں اس کا تماشا بنوا کر؟ روکی کی نگاہیں دوبارہ سے اس نازک بلا پر
ठहरी, जो मायसा के साथ स्टेज पर खड़ी किसी काम में मशगूल थी। ये बड़ी लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा, बस यूं समझ ले पागल हो गया था मैं, जो इतनी प्यारी लड़की का दिल बुरी तरह से तोड़ बैठा। लेकिन कोई नहीं, मैंने तोड़ा है और जोड़ूंगा भी मैं ही। होटल था, रॉकी सिर्फ उसका दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड नहीं। वो और रॉकी साथ में ही कॉलेज में पढ़ते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी नहीं थी, बस जो लड़कियां एजे छोड़ता था रॉकी उन्हें जोड़ता था। बस इतना सा साथ था उन दोनों का। वक्त तेजी से गुजर रहा था। उपटन का फंक्शन अरूज पर था। दूल्हा और दुल्हन को स्टेज पर बैठा दिया गया था। रूसी मेहमान शैंपेन, विस्की और कॉकटेल से लुत्फानंदोज हो रहे थे, और साथ ही साथ उन दो प्यारे लोगों को देखकर जिनके लिए आज की रौनक हल्ला गुल्ला और फंक्शन अरेंज किया गया था। वो दोनों साथ ही स्टेज पर मौजूद थे। नाज़रीन ने पैरों को छूती शिफॉन की लंबी सफ़ेद पोशाक जेबतन कर रखी थी, साथ सलीके से लिया मस्टर्ड कलर का दुपट्टा जो उसके निखरे हुए चेहरे को मजीद निखार रहा था। मेकअप से पाक चेहरा, सफ़ेद हल्का सा शिमर वाला ग्लॉस होठों पर लगाया था। हरमान, मायसा, एना और एल्फ स्टेज पर ही खड़े थे। रस्म शुरू होने में अभी वक्त था, शायद उपटन का इंतज़ार हो रहा था। मायसा और एल्फ ने भी शॉर्ट शर्ट और गरारा जेबतन किया था। सबकी लिपस्टिक का रंग टी पिंक था, सिवाय एना के जो सबसे अलग लग रही थी। ज़ारान अभी तक कामों में मसरूफ़ था। उसे वक्त ही नहीं मिल रहा था कि वो भी दो पल वहाँ ठहर कर अपने प्यारे भाई और भाभी को देख सकता। हालांकि आज सुबह से आफंदी इससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसे वक्त ही कहाँ मिल रहा था, इसलिए उन्होंने बात को रात पर छोड़ दिया। जिन स्पेशल गेस्ट की कमी थी उनकी एंट्री अब हुई थी। हमीन साहब और उनकी साहिबा हफ्सा हफ्सा बेगम, जो लेट कमर्स थे। हमीन सबसे मिले थे सिवाय हरमान के। न जाने क्या वजह थी जो उन्होंने हरमान को देखकर निगाहें फेर ली थी, और उनकी इस हरकत पर वो फ़कत मुस्कुरा कर ही रह गया। मैं देखती हूँ उपटन रेडी हो गया। मायसा स्टेज पर रखे सिंगल सोफे पर उठी। उनका उपटन खास तौर पर तैयार हो रहा था। जब ही वक्त लगा, फरियाल बेगम ने कहा था कि हल्की को हल्दी को पीस कर नेचुरल उपटन तैयार किया जाएगा। उनका मानना था कि जो उपटन बाजार से मिलता है उसमें बहुत से केमिकल ऐड होते हैं। रुके मायसा, मैं देखती हूँ, मेरा मतलब मायसा भाभी। ये उसके नज़दीक खड़े हरमान की इनायत थी, जिसने उसके कान में सरगोशी की और कहा कि भाभी कहो। श्योर एल्फ, तुम देख आओ, और अगर रेडी हो गया है तो ले आना, फिर रस्म का आगाज़ करते हैं। मायसा मुस्कुराती ही वो दोबारा से बैठ गई। एल्फ जज्बात में सर हिलाती वहाँ से चली गई। उसका इरादा डायरेक्ट किचन में जाने का था, लेकिन साइड हॉल से गुजरते हुए अचानक से किसी ने उसका हाथ मजबूती से थामा और झटके में खींचते उसे अंदर कमरे में खड़ा किया, और ख़ुद वो फ़ौरन से दरवाजे को लॉक लगा गया। ये क्या हरकत थी ज़ारान? एल्फ का गुस्सा सातवें आसमान को छुआ। फिलहाल उसका ज़रा मूड नहीं था कि वो ज़ारान से उलझती। वो तो तंग आकर स्टेज से उतरी थी कि 2 घड़ी आराम से किचन में बैठेगी। वो, मैडम जी माफ़ कीजिएगा, मुझे इस तरह से आपको खींचना पड़ा। मुझे बस आपके कुछ पल चाहिए थे। आप नाराज़ मत होइएगा, मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ज़ारन उसके रूबरू खड़ा हुआ। एल्फ ने महसूस किया आज वो उससे कद में काफ़ी ऊंचा लग रहा था, शायद इसलिए कि एल्फ ने आज ही नहीं बल्कि खूसा पहना था। मुकाबिल सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस था और शानों पर मस्टर्ड कलर की मिलती जुलती शाल ओढ़ी हुई थी। वो कितना वजीह लग रहा था। एल्फ एक पल उसे हौकों की तरह देख रही थी, देखती ही रह गई। वो एतराफ़ कर सकती थी कि हॉल में मौजूद सब मर्दों से ज़्यादा खूबसूरत शलवार कमीज़ ज़ारान पर लग रही थी। यूँ महसूस हो रहा था जैसे ये लिबास ख़ास तौर पर बना ही उसके लिए है, या फिर एल्फ को वो शलवार कमीज़ में बहुत अच्छा लगता था। उसे जचती भी बहुत थी। क्यों चाहिए मेरे कुछ पल तुम्हें? जल्द ही उसके शहर से निकलती बरहम हुई। वो, मैं आपके लिए कुछ लाया था। ज़ारान मुस्कुराया। उफ़, उसकी मुस्कुराहट भी कितनी दिलकश थी। उसे देखकर एल्फ को कुछ हुआ था जो पहले कभी ना हुआ था। मेरे लिए उसके शहर में डूबे बिना नहीं रह सकती थी। उसका अंदाज ही ऐसा था, दिल घायल कर लेने वाला। जी अपनी बीवी के लिए। हाय, उसकी जी में भी कितनी मिठास थी। वो नस्ली मर्द था, कोई भी लड़की उसके आगे हार सकती थी। एल्फ चाहे लाख घमंडी मगरूरी ही सही, लेकिन वो भी आज हार गई थी। देखते ही देखते ज़ारा ने अपना पुश्त पर बंधा हाथ आगे की सिमत किया। एकाएक दिल फरेब खुशबू हर सू फैली। एल्फ मुअत्तर हुई। फिर उसने अखबार का कागज़ हटाया तो खुशबू में मज़ीद इजाफा हुआ। मैं जानता हूँ कि आपको मोतिये के फूल बहुत पसंद है। ज़ारा ने मोतिये के फूलों की लड़ी अपने हाथों में ली। एल्फ एक पल को थम गई। तुम्हें कैसे पता? ये तो किसी को नहीं मालूम। एल्फ हैरान थी। वो क्या चीज़ था? उसकी पसंद नापसंद हर चीज़ से वाकिफ़ था।
महबूब की पसंद और नापसंद की खबर एक आशिक को नहीं होगी तो किसे होगी? आप मेरी बीवी है, आप कुछ ना भी बोलेंगी तो मैं सब समझ जाता हूँ, सब जान लेता हूँ। वो चलता हुआ एल्फ की पुष्प पर आ खड़ा हुआ। दफनन वो थोड़ा आगे को झुका, इतना कि उसके बालों से उठती महक ज़ारान को असीर कर गई। एल्फ के बाल खुले थे, उसने बस लूज सा कैचर लगा रखा था। ज़ारान ने हाथ आगे बढ़ाया तो एल्फ का कैचर उसके हाथ में आ गया। तुम कैसे सब जान लेते हो? एल्फ अभी तक अपनी जगह सुन थी। मुझे इल्हाम हो जाता है, लेकिन कैसे? दिल से आवाज़ आती है। वो अब धीरे धीरे से उसके बालों को सहलाने लगा। मेरी तो नहीं आती। एल्फ ने शाने उचकाया। बस मोहब्बत करने वालों को ये आवाज़ सुनाई देती है। क्या आप अपने दिल में मोहब्बत जैसे खालिस जज्बात रखती है? नहीं, नहीं तो। वो हड़बड़ाती हुई फ़ौरन से बोली, जब आपको मोहब्बत होगी तब आपको भी अपने दिल से आवाज़ सुनाई देगी। एनीवे, ये सफ़ेद फूल मैं आपके बालों में लगा दूँ? वो इजाज़त तलब कर रहा था। उफ, दिल चाहता है ज़ारान पर मर मिटने को। ले आए ले आए हो तो अब लगा भी दो। ज़ारान ने मखरूती उंगलियां उसके बालों में चलाई तो एल्फ ने आंखें ज़ोर से मींच ली। फिर उसने एल्फ के बालों को जोड़े की शक्ल दी और उसे हौज़ान न जाने कितनी दफ़ा एल्फ को अपने दिल में करंट लगती इस दौरान न जाने कितनी दफ़ा एल्फ को अपने दिल में करंट लगती हुई महसूस हुई। फिर उसने फूलों की लड़ी उसके जोड़े के इर्द गिर्द लपेटी और थोड़ी सी आज़ाद छोड़ दी, जो उसकी गर्दन और उसके शानों पर टकराने लगी। दफन सारा ने मोबाइल निकाला, कैमरा खोला और तस्वीर बनाई और अब वो घूम कर एल्फ के सामने आता उसे तस्वीर दिखा रहा था। अब मैं जाऊं? एल्फ को किसी ने सिखाया नहीं था कि जब कोई आपको कुछ देता है तो उसके बदले में शुक्रिया भी अदा किया जाता है। जी, अब आप जा सकती है, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि मैं यहाँ बैठकर सिर्फ आपको देखता रहूं। आखिरी सत्र उसने अपने मुंह में ही कही, लेकिन एल्फ को ना जाने कैसे इल्हाम हो गया कि शायद उसने ऐसा ही कुछ कहा है। क्या उसे अपने दिल से आवाज़ आई थी या उसके दिल ने महसूस किया था? क्या वाकई उसका दिल भी यूँ महसूस करने लगा था? तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? वो पलटने ही लगी थी कि न जाने किसी एहसास के तहत पूछ बैठी। नहीं, मैं कुछ भी तो नहीं। उसकी ज़बान हाँफ गई। वो कह न सका, वरना वो कहना चाहता था कि इतनी खूबसूरत लग रही हो कि ज़िंदगी भर भी मैं तुम्हें देखता रहूं तो भी बेजार ना हो। मगर मैंने कहा ना। वो कह न सका। एल्फ चली गई, पीछे ज़ारान को नई यादों में लबालब डुबा गई। वो किचन में गई तो पता चला कि मायसा उपटन ले जा चुकी है। अब उसे थोड़ा अजीब महसूस हुआ कि मायसा क्या सोचेगी कि एल्फ कहाँ चली गई, लेकिन अपनी सोचों को झड़कती वो हॉल में आ गई। रस्म शुरू हो चुकी थी। फौजान को उपटन लग रहा था। दोनों के उपटन अब बाउल अलग थे। ये न जाने अब कौन सा रिवाज था। ये दूल्हे को पहले उपटन लगेगी, फिर दुल्हन को लगेगी, इसलिए अभी सिर्फ फौजान को ही उपटन लगा रहे थे। इस दौरान हमीन साहब की निगाहें हरमान पर थी और मायसा की निगाहें हमीन साहब पर। वो उनकी एक एक हरकत का नोटिस ले रही थी। उसे फिर से यकीन करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब वो आंखों देखा तो झुटला नहीं सकती थी। हमीन साहब की यादें ताज़ा हो रही थी। उन्हें रह रह कर इस वक्त पर इस वक्त पर तैश आ रहा था जब हरमान बड़े रौब से उनके हमीन हाउस में आया था। चलो सफ़र करते हैं। हमीन हाउस में हुई हरमान और हमीन साहब की गुफ्तगू का। मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं था। तुम उसकी ज़रा सी गलती की सज़ा मुझे नहीं दे सकते। हमीन की आवाज़ ऊंची थी। हमीन हाउस के एक कमरे से मुसलसल चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। अंदर बहस हो रही थी और बहुत ही ज़बरदस्त हो रही थी। तुम्हें क्या लगता है तुम जो बोलोगे वो मेरे करने के लिए तैयार हो जाऊँगा वो मैं करने के लिए तैयार हो जाऊँगा? वो गुर्राया। आपको तैयार होना पड़ेगा एक्स ससुर जी, हरमान रौब से कह रहा था। फिर उसने टांग पर टांग चढ़ा ली, एक हाथ में पकड़ी कॉफ़ी से बड़ा सा घूंट भरा और मग टेबल पर पटक दिया। तुम जो कह रहे हो वो नामुमकिन है। मैं क्यों अपनी रिपुटेशन ख़राब करूं? मैं क्यों दुनिया के सामने आऊं? मैं क्यों जलील और रुसवा हूं? मैं क्यों खुद को डेंजर जोन में ढकेल दूं? हमीद साहब अपने आपे में नहीं थे। उन्हें हरमान की बात ने इश्तियाल ही इतना चढ़ा दिया था। वो नॉर्मल कैसे हो सकते थे? वो इसलिए क्योंकि आप मजबूर हैं और आपके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। मैं मजबूर नहीं हूँ हरमान। मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से तुम मुझे ब्लैकमेल करो। और खुदारा मेरी मरहूम बेटी को तो इल्ज़ाम देना छोड़ दो। वो अब दांत पीसने लगे। हरमान पर पुरसुकून सा सोफे की पुर से टेक लगाए बैठा था और हमीन यहाँ वहाँ टहलते आग बगोला हो रहे थे। आपकी बेटी की वजह से पाक फ़ौज मेरी तलाश में है और आप कह रहे हैं आपकी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या उसने उस दिन मेरी फैक्ट्री की सारी ड्रग्स यूनिक स्टूडेंट को बेचने की ज़िद नहीं की थी? क्या मेरे इस काले धंधे की मलिका नहीं बनना चाहती थी? पाक फ़ौज के पास रमीज़ा का सारा डेटा है। कल को वो लोग रमीज़ा के घर वालों से ही तफ्तीश करेंगे। फिर भी फंसेंगे तो आप ही। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपकी भलाई इसमें ही है कि आप पहले ही
اس معاملے میں پھنس جائے۔ وہ اتنے آرام دہ لہجے میں کہہ رہا تھا جیسے کوئی کہانی سنا رہا ہو۔ حرمان تم مجھ پر چڑھائی نہیں کر سکتے، کیا تم بھول گئے ہو کہ میں نے میری بیٹی کو زہر دیا تھا؟ بھول گئے ہو کہ تم نے میری بیٹی کو زہر دیا تھا اور میں نے ابھی تک تمہیں معاف نہیں کیا۔ حمین کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئی۔ ان کی برداشت کی حد تھی کہ حرمان کا گریبان نہیں جھنجھوڑ رہے تھے۔ اوہ ریئلی، کیا سچ میں نے آپ کی بیٹی کو زہر دیا؟ کیا واقعی میں نے کتنی غلط بات کی ہے کتنی غلط بات ہے کسی پر الزام لگانا جسے آپ مجھ پر لگا رہے ہیں، کیونکہ آپ کی بیٹی کو کس نے زہر دیا اور کس نے نہیں، یہ حرمان خانزادہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ کیا مطلب؟ اسے معلوم ہو گیا کہ لیٹر رومیزا نے نہیں بلکہ کسی اور نے لکھا تھا، اور جس نے لکھا تھا اسی نے رومیزا کو مارا تھا۔ باتوں کو گھمانا بند کرو، تم قاتل ہو یہ ساری دنیا جانتی ہے، اور شرافت سے میرے گھر سے نکل جاؤ، ورنہ میرے پاس گارڈ بھی ہے جو تمہیں دھکے مار کر یہاں سے نکال سکتے ہیں۔ اور رہی بات پاک ٹیم کی مجھ تک پہنچنے کی، تو جس دن وہ مجھ تک پہنچے گی اس دن میں انہیں صاف صاف بتا دوں گا کہ براٹوا اور کوئی نہیں بلکہ حرمان خانزادہ ہے۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولتے چلے گئے۔ ایک حرمان کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ابھی تک تو میں آپ سے شرافت سے بات کر رہا تھا کہ سسر جی مان جائے، براٹوا کے گیٹ اپ میں ایک تصویر بنوا لے، لیکن آپ نے ثابت کر دیا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ چلے پوری دنیا کو میری سچائی بتا دیجیے گا، لیکن اس سے پہلے یہ ویڈیو ضرور دیکھ لے، کیا پتہ آپ کو لینے کے دینے پڑ جائے۔ حرمان نے موبائل نکالا اور اسکرین ان کے سامنے کر دی، جس سے دھمکی دیکھ حمین صاحب پر ایک ساتھ ہی پورا آکاش آ گرا۔ سب تباہ ہو گیا۔ ان کا افکار جلد ہی ٹوٹ گیا، کیونکہ آفندی صاحب نے انہیں آواز دیتے اسٹیج پر بلا لیا۔ تقریباً سب ہی نے حوزان کو اپنا لگا لیا تھا۔ اب باری نازلی کی تھی، جو کب سے انتظار کر رہی تھی کہ کوئی اسے بھی تو اپٹن لگائے، اور اب انتظار کی تمام گھڑیاں ختم ہو چکی تھی۔ تمہارے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ، خیر تو ہے نا؟ اب کہاں آگ لگانے والی ہو تم؟ جبل صاحب یمنا کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ دیکھ کر اس کے قریب ہوتے سرگوشی کرنے لگے۔ نازلی کے خوبصورت چہرے پر واٹ، وہ کیسے؟ کیا کیا ہے تم نے اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ ریلیکس ڈیڈ، زیادہ کچھ نہیں، بس اس کے اپٹن میں نے ایسڈ ملا دیا ہے۔ بس ایسڈ؟ اس نے ڈریس جلائی تھی، لیکن وہ یہ نئی لے آئی، اور آج چہرہ جلاؤں گی۔ اب دیکھتی ہوں وہ کہاں سے نیا خریدے گی، اور ایسے جلے ہوئے چہرے سے تو نازلی شادی نہیں کرے گی۔ یقیناً شادی ڈیلے کرنی پڑے گی، اور جب شادی ڈیلے ہوگی تو تب تک میں دلہن کو اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گی کہ وہ شادی کا عروسی جوڑا پہننا تو دور دیکھ بھی سکے۔ یمنا نے نہ جانے کتنے پلانز بنا رکھے تھے۔ جبل صاحب نے اس کے شیطانی دماغ کو داد دی تھی۔ ایسڈ سے اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کے ہاتھ نہیں جلیں گے کیا؟ نہیں بابا، ہاتھوں کی جلد اتنی نازک نہیں ہوتی، وہ اتنی جلدی ڈیمیج نہیں ہوتی، اور نہ ہی ایسڈ اتنی جلدی اپنا اثر چھوڑے گا۔ ایسڈ کی مقدار کم ہے، یہ صرف نازلی کا چہرہ ہی جلائے گا۔ وہ اب خاموش ہو چکی تھی۔ ان کی نگاہیں نازلی پر اٹھ گئی تھی، جسے اپٹن لگنے ہی والا تھا۔ مائسہ اس کے قریب بیٹھی تھی۔ اس نے ہاتھ میں اپٹن لگایا اور اپنی انگلیوں کو نازلی کے چہرے کے قریب لے گئی۔ اس اپٹن کو جس میں ایسڈ ملا ہوا تھا، جو اب نازلی کے چہرے کو جلانے والا تھا، وہ خطرناک قسم کا اپٹن۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ناول کافی انٹرسٹنگ ہے۔ اب نازلی کا کیا ہوگا؟ کیا سچ مچ میں اس کا چہرہ ایسڈ والے اپٹن سے جل جائے گا؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے، تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں، اور ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں ناول کو شیئر ضرور کریں۔ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔